سورہ فتح آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورہ محمد تھی، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس میں جہاد و قتال کا حکم تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دو ہی لوگ رہتے ہیں، دو قومیں، ایک مسلمان ایمان والے اور دوسرے کافر۔ منافق بھی کفار کی طرح ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی بری صفات کا۔ پھر یہ بھی حکم دیا اس سورت کے آخر میں کہ جہاں اپنی جان خرچ کرتے ہو وہاں مال بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اصرار نہیں فرمایا کہ سارا مال خرچ کرو، بلکہ اللہ نے جو مال دیے ہے اس میں سے اللہ کا حصہ کچھ ہے۔ مال تو اللہ کا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اب یہ صورت فرمایا جب تم جہاد و قتال کرو گے تو اللہ تمہیں فتح نصیب کریں گے۔ اس صورت میں فتح کا ذکر ہے۔ یہ صورت مبارکہ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خواب دکھایا، اور عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ خواب کی تعبیر 7 ہجری میں ہونی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خواب صحابہ کو بیان فرمایا، صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے لوگ پھر بھائی بھائی بن گئے، انہوں نے بڑی اثار و قربانی کی۔ تو صحابہ جو مکہ سے آئے تھے، درمیان میں جنگیں بھی ہوئیں، بدر، احد، خندق۔ تو صحابہ کے دل میں بڑا اشتیاق تھا، شوق تھا بیت اللہ شریف کی زیارت کا، اس کے طواف کا۔ اور خواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے سر منڈوا رہے ہیں، جیسے عمرے اور حج میں ہوتا ہے، اور جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو صحابہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پھر تو چلنا چاہیے۔ تعبیر اگلے سال ہونی تھی، علم غیب تو اللہ کے پاس تھا، خواب بھی سچا تھا۔ صحابہ کے اصرار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اور راستے میں کچھ مسلمان قبائل جو تھے ان کو اطلاع ملی تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کی جگہ پہ پہنچے، جہاں سے آگے 2 دن کا فاصلہ تھا۔ وہ تو پیدل اور سواریوں پہ جانے کا زمانہ تھا، آج کا مدینہ سے مکہ تو نہیں تھا کہ جہاں 4 گھنٹے میں، بلکہ اب ٹرین آ گئی ہے تو جناب منٹوں میں آپ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عصفان میں پہنچے تو وہاں پہ قبیلہ ایک ہے، اس کے کچھ آدمی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مکہ کے لوگوں کے حالات کے بارے میں۔ تو اس میں ایک شخص کہنے لگا کہ مکہ کے لوگوں کو آپ کی خبر پہنچ چکی ہے، چونکہ پہلے جنگیں بھی ہو چکی تھیں اور وہ تیار ہیں پورے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ملی کہ خالد بن ولید، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوا۔ پھر اللہ نے اس کو وہ اعزازات دیے، رسول اللہ نے اس کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار۔ 200 گھوڑا سوار کا لشکر لے کر وہ آپ پہ حملے کے ارادے سے یا روکنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے تو نہیں ہے۔ ایک ایک تلوار وہ بھی نیام میں بند ہے، ساری دنیا آتی ہے بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، مسلمانوں کے لیے بند ہے۔
ایمان والوں کے لیے یہ کوئی بات ہے؟ تو وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ غیر معروف راستہ جانتا ہے، معروف راستے پہ تو انہوں نے یہ بھی طوا کی وادی میں جو کافر تھے مشرک، انہوں نے لشکر اور خیمہ وہاں پہ خیمہ زن ہو گئے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قیمت پہ نہیں آنے دیں گے۔ مشہور یہ کیا کہ یہ تو بہانہ ہے، یہ تو مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی طرح سب کو علم تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر کے واپس جائیں گے، ساری دنیا جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اس غیر معروف راستے سے، وہ بڑا کٹن راستہ تھا، دشوار گزار تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہاڑ ہیں، اب جو عمرہ اور حج کر چکے ہیں ان کو اندازہ ہے، اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہ بالکل حرم کی حد ہے، حرم شریف کے ارد گرد حدیبیہ کا حرم کی حدود لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جب وہاں جاتے ہیں تو میلج لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے حدود حرم۔ تو آگے حرم کی حدود ہے، یہ ہل کی جگہ ہے جہاں ہر چیز حلال ہوتی ہے، شکار اور یہ چیزیں، تو احرام کی حالت میں تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسے تو وہ حلال ہل کا مقام ہے۔ حرم کی جگہ سے تو درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا تو کفار بھی اس طرف سے، پھر بہت سارے قاصد انہوں نے بھیجے، حالات کا پتہ کرو۔ وہاں جو ایک قبیلہ تھا جلیس، وہ راستے میں تھا، بڑے جنگجو تھے۔ مشرکین نے کہا دیکھو نا یہ آ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا دوستانہ ہے، آپ ان کو ہمارا ساتھ دیں، تو وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ لیکن اس کا سردار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جانور ہے نا 70 کے قریب اونٹ یا کم و بیش، وہ ذبح کرنے تھے وہاں پہ، اور پہلے زمانے میں قلادہ پرانا جوتا اس کے گلے میں ڈال دیتے، اور یہ نشانی ہوتی کہ یہ لوگ بیت اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جاہل لوگ بھی اس کا حیا کرتے، احترام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور اس کے سامنے گزارو۔ وہ ابھی آیا نہیں تھا، سامنے سے آ رہا تھا، تو وہ دیکھ کر اس نے کہا بھائی یہ تو بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ مشرکین کو اس نے کہا بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آئے ہیں، تو آپ جو ہے کیوں ان کو روکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تم بدو ہو، ہمیں پتہ ہے وہ تو بیت اللہ کا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا بھائی ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے، یہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگوں کو تم روکتے ہو۔ پھر بڑی ان کی منت سماجت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جب پہنچے تو ان کے پھر قاصد آتے رہے۔ صحابہ میں مشورہ ہوا کسی کو بھیجیں، ہم ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارا لڑائی کا مقصد نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو مشورے میں طے ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے تیسرے خلیفہ جو ہیں، یہ وہ سخی بھی ہیں، کامل الحیا بھی ہیں، سخاوت کے بھی پیکر ہیں، اخلاق کے بھی، مکہ میں تقریباً ہر ایک پہ اس کا احسان ہے، اور سب کے ساتھ یہ مدد کرتے تھے، یا رسول اللہ اس کو بھیجا جائے۔ دوسرے صحابہ کا نام لیا گیا، لیکن مشورے میں یہ طے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ عثمان غنی جب وہاں گئے ان کو بتایا بھئی ہم تو بیت اللہ شریف کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جائیں گے، ساری دنیا آتی ہے، ان کو نہیں روکتے، اور مسلمانوں کو کیوں روکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صحابہ نے جب آپ حدیبیہ میں ٹھہرے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے جائیں۔ آپ کی اس وقت جو سواری ہے قصوہ مشہور اونٹنی، فرمایا کہ مجھے یہاں پہ حکم ہو گیا ہے ٹھہرنے کا، یہ حالات آنے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں پہنچ کر جب ان لوگوں نے کہا بھائی آپ تو ایسے بندے ہیں کہ سب پہ آپ کے احسانات تھے، آپ کو ہجرت کر کے چلے گئے، آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم اجازت نہیں دیتے۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخی الفاظ ہیں، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کرتا۔ یہاں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ عثمان غنی تو بڑا خوش قسمت ہے، وہ تو طواف کر رہا ہوگا عمرہ، اور ہم یہاں پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ پھر ایک غلط خبر مشہور کر دی کسی نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بیعت لی جو بیعت رضوان ہے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، اس کے کل 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ پہلے 2 رکوع پہلے حصے پہ مشتمل ہے، اور دوسرے حصے میں دوسرے مضامین ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا ببول کا، اس کے نیچے 1400 صحابہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آخر میں آپ نے سب ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا کہ عثمان اب ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ایسا سمجھو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ خبر غلط تھی، علم غیب اللہ جانتے ہیں۔ ہم حیران ہیں جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ فلاں پیر جانتا ہے، فلاں جانتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں اور چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اللہ نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا۔ بعد میں پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اسی موقع پہ کفار کے ایک سردار ہیں، وہ آئے تھے، تو اس نے وہ ان کے سفیر بن کر کے جاتے تھے۔ تو اس صحابی نے اپنا، بعد میں وہ صحابی بنے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عروہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صاحب رسول اللہ ایک حکم دیتے ہیں تو سارے دوڑ پڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جس کے ہاتھ پہ نہیں آتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، آپ کے پسینے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اور پورا لشکر آپ کے حکم پہ دوڑ پڑتا ہے۔ تو جا کر کفار سے کہا کہ ان سے آپ نہیں لڑ سکتے، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں آپ کی سفارتکاری کی ہے، میں نے دیکھا ہے یہ اتنے جانثار میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، یہ رسول اللہ کے جانثار ہیں۔ بعد میں کسی چیز نے اس کو اسلام کی طرف میل بھی کیا، بعد میں مسلمان ہوا۔ کفار نے کہا تو بھی بڑا عجیب ہے، تو متاثر ہو کر ان سے آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس صورت کا نام، پھر وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، معاہدے میں طے پایا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ اس کی بعض شرائط ایسی تھی کہ صحابہ کو بڑی ناگوار گزری۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا نا تو اس کو آپ واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں، یہ کوئی ماننے کی شرائط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ صلح حقیقت میں یہ ایک فتح مبین ہے، جس کو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ صورت پھر واپسی پہ نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو سنائی۔ اس میں بہت سارے اور واقعات بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا۔ وہیں پہ پھر قربانی کے جانور جو ہے وہ جو ساتھ لے گئے تھے ذبح کیے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سر مڈایا، اور اس کے بعد صحابہ کے اتنے زیادہ ہوش اڑے ہوئے تھے، بدر میں یہ کامیاب، احد میں، خندق میں، تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں، یہ کیسے ہمیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ عشق تھا۔ تو یہی بڑا وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ تھی، ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈاؤ، جانور ذبح کرو۔ صحابہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، غم اتنا طاری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہو کر خیمے میں واپس تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یہ عقدہ اللہ نے یہ بڑی ذہین فتیل
امہات المومنین میں سے تھیں، عرض کیا رسول اللہ ان پہ غم طاری ہے کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں ذوالحلیفہ سے، احرام جہاں سے آج ابھی ہم باندھتے وہیں سے باندھا تھا، اور یہ لوگ طواف نہیں کرنے دیتے، تو آپ ایسا کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں خیمے سے باہر بیٹھ کر اپنا سر پہلے جانور ذبح کریں اور اس کے بعد سر مڑائیں، یہ آپ کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو میرے اشارے بھی چلتے تھے، تو فرمایا اب بھی اسی طرح سب دوڑ پڑیں گے اور اپنے جانور ذبح کریں گے، پھر سر مڑوائیں گے۔ جب کہیں روک دیا جاتا ہے اس کے احکام آتے ہیں حج اور عمرے پہ، تو اس کے باقاعدہ بڑے احکام ہیں، تو رسول اللہ نے ایسا کیا تو سب صحابہ دوڑ کر اپنے قربانی ذبح کی جانور اور اس کے بعد سر مڑایا۔ یہ بعد میں پھر احکام ہے کہ قربانی حج پہ فرض ہوتی ہے، اور اس وقت عمرے پہ بھی شاید یہ حالات